مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت مسلمہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اصل میں دنیا کے اندر پوری امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرے، اعمال سیئہ سے بچے، نیک اعمال کرنے والے بنے اور برے اعمال سے بچنے والے بنے۔ اب جو انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کا مقصد یہی تھا کہ قوم کو، امت کو اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کر تشریف لائے تو آپ نے پوری امت کو وہ کام دیا جو آپ خود کرتے تھے کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو، بری باتوں سے روکتے رہو۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو گناہوں میں ملوث ہیں اور ہم انہیں کہہ سکتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نماز کے اوقات میں چوک و چوراہوں پر، دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، گھروں کے باہر گلیوں میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن ہم آتے وقت اتنی ہمت نہیں کرتے کہ ہم انہیں کہیں کہ نماز کا وقت ہو چلا ہے، آپ بھی مسجد چلیں۔ حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر آپ برے کام کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روک دو، اگر آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں تو زبان سے کہہ دو، اگر ہاتھ سے روکنے اور زبان سے کہنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر ہی برا مان لو۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ اس کو بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ اب ماننا نہ ماننا، عمل کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے کہ اب یہ مانتا تو ہے نہیں، کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یا یہ جانے ان کا کام جانے، میں تو خود ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہو جائے گی جیسا کہ ایک کشتی ہے اور کشتی کے اندر 2-3 پورشن ہے۔ اوپر والوں کے پاس پانی رکھا ہوا ہے، نیچے والے اوپر والوں سے پینے کے لیے، وضو کے لیے پانی لینے جاتے ہیں، اور نیچے والے کہنے لگے یار بار بار اوپر جانا پڑتا ہے تو ہم کیوں نہ کشتی کے اندر ہی سوراخ کر لیں، نیچے سے پانی آتا رہے گا، استعمال کرتے رہیں گے۔ اب اس بات کا علم اوپر والوں کو بھی ہے، تو اوپر والے اگر یہ سوچ لیں کہ وہ نیچے والے سوراخ کریں نہ کریں، وہ جانے ان کا کام، ہم تو ٹھیک ہیں، سیف ہیں، تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہوں گے، کیونکہ کشتی میں سوراخ ہو جانے کے بعد پوری کشتی ڈوب جائے گی، 2-3-4 فلور کتنے بھی ہوں سب ڈوب جائیں گے۔ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے انہیں آ کر یہ سمجھائیں کہ سوراخ کریں گے تو ہم غرق ہو جائیں گے، آپ پانی اوپر ہی لینے آتے رہیں۔
اسی طریقے پر ہماری ذمہ داری ہے ہم واقعی نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، گناہوں سے بچتے ہوں، لیکن جو نمازی نہیں ہے، جو پرہیزگار نہیں ہے، جو نمازوں کا پابند نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے بتاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ یہ جو قوم ہے گناہوں میں ملوث ہے، اسے جا کر پلٹ دو۔ فرشتے نے آ کر بتایا کہ اللہ وہاں تو ایک بہت نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے، رات دن عبادتیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے اسی کے اوپر پلٹ دینا، کیونکہ وہ خود کرتا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا ہے۔ آج ہم اپنے بھائی کو کہنے سے ڈرتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہنے سے ڈرتے ہیں، اپنے پڑوسی کو کہنے سے ڈرتے ہیں، کہیں میں اسے بار بار نماز کو کہوں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اسے بری بات سے روکوں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور علماء کرام جو برسہ برس کے بادشاہ تھے، ان کے سامنے ببانگ دہل نیک باتوں کا حکم کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ وہ ببانگ دہل بادشاہ کو نصیحت کر دیا کرتے تھے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک کافر بادشاہ نے ایک دہریے کو بھیجا کہ بغداد جا کر لوگوں کو جمع کر کے اعلان کرو کہ میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو، جو 3 سوالوں کا جواب دے دے وہ تو ٹھیک، اور اگر جواب نہ دے پائے تو وہ ہمارا دین قبول کر لے۔ چنانچہ اس نے جا کر لوگوں کو جمع کیا اور اپنے 3 سوال رکھے۔ وہ بادشاہ کی طرف سے آیا ہوا تھا، بڑا پاورفل آدمی تھا، اسٹیج پر اور کرسی پر بیٹھا اور کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں تم خدا مانتے ہو وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، ان کا رخ کس طرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رخ کدھر کیا ہوا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کیا تھا۔ چنانچہ تمام لوگ جمع ہیں، سب ڈرپوک ہیں، ڈر رہے ہیں کیا جواب دیں۔ یہ بادشاہ وقت کا آدمی ہے، پتہ نہیں کس طرح قتل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقریباً 15 سال کی عمر ہے، انہیں جذبہ آتا ہے کہ پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، ایک جم غفیر کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے، اس کی کرسی کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں تیرے 3 سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا تو دو۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں، سوال کرنے والا چھوٹا، جواب کرنے والے کی حیثیت بڑی ہوتی ہے، میں جواب دینے والا ہوں، آپ کرسی سے اسٹیج سے نیچے اتریے، یہاں آ کر سوال کیجئے، میں اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ کر آپ کا جواب دوں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی اس بات کا اس کے دل پر ایک رعب طاری ہو گیا، اور وہ بادشاہ وقت کا ایک طریقے پر سفیر ہونے کے ناطے اس کو نیچے اترنا پڑا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کرسی پر بیٹھے اور کہا کرو سوال۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق میرا سوال ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ میں بتاؤں اللہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے کرسی سے نیچے اتارا اور مجھے کرسی کے اوپر بٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عزت دی اور تجھے ذلیل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی عزتیں اور ذلتیں دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت یہ کر رہا ہے کہ تجھے کرسی سے اتار رہا ہے، مجھے کرسی پر بٹھا رہا ہے۔ وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا دوسرے سوال کا جواب، اللہ تبارک و تعالی سے پہلے کیا تھا؟ کہا اچھا گنتی گنو۔ اس سائل سے سوال کرنے والے دہریا سے کہا گنتی گنو، 4 سے نیچے کو آؤ، 4 3 2 1۔ کہا اس سے نیچے آؤ۔ دہریا نے کہا اس سے نیچے تو کچھ ہے ہی نہیں، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ کہا اللہ کتنے ہیں؟ کہا اللہ 1 ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے بھی کوئی نہیں۔ کہا تیسرا سوال تمہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، اس کا رخ کدھر ہے؟ کہاں یہی تیسرا سوال۔ کہا چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا گیا، اس کی روشنی ہوئی۔ کہا اس کی روشنی کدھر جا رہی ہے؟ جواب دو، اس کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ کہا اس کی روشنی کا رخ تو چاروں طرف ہے، ہر جگہ ہے، اس کی روشنی کا رخ تو طے نہیں کیا جا سکتا ہے۔
کا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر جگہ ہر چہار جانب موجود ہے، اس کی بھی کسی رخ کی تعین نہیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے فی الحال اس وقت رخ کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں موجود ہے۔ تینوں سوال کا جواب زبردست طریقے سے دیا، اور وہ دہریہ اپنا سر جھکا کر واپس نکل گیا۔ بادشاہ وقت کے سفیر کو بباغ دور نیچے اتار کر جواب دینے کی حیثیت حضرت امام ابو حنیفہ کی تھی کہ امر بالمعروف کا مجھے حکم ہوا ہے، اب مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کمزور ہے کون طاقتور ہے، کسے اچھی بات بتانی ہے کسے بری بات بتانی ہے، اچھی بات بتانی ہے تو بتانی ہے۔ حضرت معتصم باللہ وقت کا خلیفہ ہے، وہاں پر نوری صاحب موجود ہیں، نوری صاحب گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے شراب کے مٹکے اتارے جا رہے ہیں، 10 مٹکے اتارے گئے، تو یہ شراب کس کے لیے رہے؟ نوری صاحب کے سوال پر ان لوگوں نے جو ورکر تھے جواب دیا کہ معتصم باللہ خلیفہ وقت کے لیے ہے۔ وہاں سے ڈنڈا اٹھایا اور مٹکے توڑنے شروع کر دیے، 9 مٹکے توڑ دیے، 10واں چھوڑ دیا۔ اب معتصم باللہ کی شراب کا ختم کر دینا، خلیفہ وقت لے گئے عدالت میں، کہا آپ نے یہ معتصم باللہ بہت زبردست آدمی تھا، بڑے روب دبدبے والا تھا، لوہے کی کرسی پر بیٹھتا، لوہے کی زرہ پہنتا، لوہے کا ڈنڈا رکھتا، لوہے کی ٹوپی اوڑھتا، اور پورے روب کے ساتھ معلوم کیا یہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا آپ کو معلوم ہے یہ سوال نہیں بنتا میں نے کیا کیا، میں نے کچھ کیا ہے اسی لیے آپ کی عدالت میں لایا گیا ہو۔ ایسا جواب معتصم باللہ کے سامنے کوئی دینے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ پھر سوال کیا آپ نے مٹکے کیوں توڑے؟ کہا مجھے آپ محتسب ہیں؟ کہا میں محتسب ہوں۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے مجھے محتسب بنایا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں اچھی باتوں کا حکم کروں، اچھے کاموں کو کرنے کی کہوں، اور برے کام کو روکنے کی کوشش کروں۔ اچھا، اب آخری یہ ایسے جواب دینا معتصم باللہ کے سامنے بہت بڑی بات تھی۔ کہا آخری سوال یہ جواب دے دو کہ 9 کیوں توڑی، 1 کیوں چھوڑ دیا، اس کے بعد میں آپ کو محتسب بنا دیتا ہوں۔ کہا میں نے 9 جو توڑے تھے اس میں مجھے رضا الہی مقصود تھا کہ اللہ راضی ہوگا میں اس کام کو کر رہا ہوں۔ جب 10ویں کا نمبر آیا تو میرے ذہن میں میرے دماغ میں ہلکا سا یہ آ گیا کہ دیکھو میں ایسے خطرناک خلیفہ کا کام خراب کر رہا ہوں، جیسے ہی میرے دل میں میری نیت ہلکی سی بدلی تو میں نے ایک دم اس کو توڑنے سے میں رک گیا۔ تو امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جسے ہم روک رہے ہیں، کسے ہم کہہ رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر مرتب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت دینے والے ہیں۔ اگر سامنے والا آپ کو غلط بھی سمجھ رہا ہے تو وہ سمجھے مجھے تو جو اللہ نے حکم دیا ہے مجھے وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا